بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات، غصہ انسان کا ایک فطری وصف ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور سامنے والے کو معاف کر دینا، زبان سے اپنی زبان کو گالی گلوچ سے اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ایک سچے مثالی مومن کی پہچان ہے۔ ورنہ فطری طور پر ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتا، کسی کو زبان سے گالی نہیں بکتا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو مقابلے میں کشتی میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، کسی کو ہرا دیا، بلکہ اصل طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر لے جائے۔ ایسا انسان اصل طاقتور اور پہلوان ہے جو سخت غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، تو ایسا انسان واقعی پہلوان اور طاقتور ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، اپنے آپ کو برداشت کر لیا، سنبھال لیا، حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پوزیشن ہے، اگر چاہے تو سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، سامنے والے کو سزا دے سکتا ہے، اس سے لڑ جھگڑ سکتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود وہ اس کو نافذ نہیں کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو غصے کو پی جاتا ہے ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا، اس کو حاضر کرے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ حورین، جنتی جو حوریں ہیں، جنتی حوروں میں سے جس کو چاہے وہ اپنے لیے پسند کر لے، یہ اس کا مقام ہوگا۔ تو غصے کے وقت اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور غصے کو پی جانا چاہیے، غصے کے وقت کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس گئے۔ حر بن قیس ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے ہمنشین اور مشیر تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنا مشیر بنانے کے لیے حافظ اور قاری ہونے کی شرط رکھتے تھے کہ وہ حافظ قرآن ہو۔ تو عیینہ بن حصن حر بن قیس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ خلیفہ کے بہت قریبی ہیں اور میں خلیفہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ ہمارے لیے اجازت لیجئے۔ تو وہ اجازت لیے ان کے لیے۔ عیینہ بن حصن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہی، ان کے پاس پہنچتے ہی
ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، حالانکہ وہ امیر المومنین ہیں اس وقت، کہا کہ اے خطاب کے بیٹے فواللہ ما تعطینا الجزل وما تحکم فینا بالعدل، اللہ کی قسم تم ہمیں کوئی عطیہ نہیں دیتے، تحفے تحائف نہیں دیتے ہم کو، اور ہمارے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے۔ یہ گستاخی، اس گستاخی پر عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، سخت غصے میں آ گئے اور عیینہ بن حصن کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ حر بن قیس نے جب عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور ان کا جلال دیکھا تو فوراً ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن میں حکم دیتا ہے سورہ اعراف میں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو، جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر کے جہالت کر رہا تھا، تو اللہ اپنے نبی کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور جاہلوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فواللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ، جیسی ہی حر بن قیس نے عمر کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، فوراً وہیں رک گئے۔ وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے آگے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ قرآن مجید کی کوئی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ گئی تو اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ سخت غصے میں ہے لیکن قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، فوراً ان کا غصہ کنٹرول میں آ گیا اور اس قرآن کی اس آیت پر انہوں نے عمل کیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے میمون بن مہران کے حوالے سے۔ میمون بن مہران کے پاس ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو دسترخوان سجایا گیا، لونڈی ایک پیالے میں سالن لے کر کے آ رہی تھی دسترخوان کے پاس، اس کا قدم پھسل گیا جس کی وجہ سے سالن گر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور سالن لونڈی گرا دے۔ میمون بن مہران سخت غصے میں آ گئے تو فوراً میمون بن مہران کے غصے کو دیکھ کر کے لونڈی نے قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی اور کہا کہ قرآن میں اللہ متقیوں کی صفت بیان کرتا ہے سورہ آل عمران میں والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو جیسی یہ آیت پڑھی تو میمون بن مہران نے کہا قد فعلت، میں اپنے غصے کو پی لیا۔ تو لونڈی نے کہا یہ عمل بما بعدہ، اس کے بعد جو آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، جو صفت بیان کی گئی ہے اس پر عمل کیجئے۔ تو آگے کی آیت پڑھی والعافین عن الناس، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے۔ تو میمون بن مہران نے کہا قد عفوت عنک، ٹھیک ہے میں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تجھے معاف بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد آیت کا آخری حصہ اس لونڈی نے پڑھا اور کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ یہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میمون بن مہران نے کہا قد احسنت الیک وانت حرۃ لوجہ اللہ، ٹھیک ہے میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں اور آج سے تو اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کر دے رہا ہوں، اب تو لونڈی ہی نہیں رہی، تیرے اوپر احسان کرتے ہوئے میں نے تجھ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ غور کیجئے کیا سنہرا دور ہے کہ اس دور میں لوگ قرآن مجید سے کتنا قریبی تعلق رکھتے تھے، قرآن مجید سے ان کا کتنا تعلق مضبوط ہوتا تھا کہ اس زمانے کی ایک لونڈی برجستہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتی ہے اور اپنے مسئلے کو حل کر لیتی ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ بھی کیسے اللہ والے تھے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات آ گئی تو فوراً وہیں ٹھہر جاتے تھے، اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، ایک مومن کی پہچان ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، قرآن اور حدیث کا کوئی حکم آ گیا تو فوراً ہم اس پر عمل کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے
کہ ایک مرتبہ وہ بازار کچھ خریدنے کے لیے گئے اور دینار و درہم جو پیسے لے کر کے گئے تھے اپنی پگڑی میں رکھ کر کے لے گئے. سامان خریدنے کے لیے بیٹھے, سامان خرید لیے, پگڑی کے پاس ہاتھ لے گئے پیسے نکالنے کے لیے تو دیکھا پیسہ غائب ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا لقد جلست وانها لمعی, جب میں سامان خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو پگڑی میں میرا پیسہ تھا, اتنا جلدی کس نے میرے پیسے کو غائب کر دیا, چوری کر لیا. تو وہاں موجود جو لوگ تھے وہ لوگ اس چور پر بددعا کرنے لگے اور لان تان کرنے لگے. لیکن دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, وہ دوسرے لوگ بددعا کر رہے ہیں اس کے بارے میں, لیکن عبداللہ بن مسعود نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے. عبداللہ بن مسعود نے ایسے وقت بھی غصے میں آ کر کے زبان سے گالی گلوچ کرنا یا بددعا دینا یہ ان کی صفت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہم ان کان حملہ علی اخذها حاجۃ فبارک لہ فیہا, اے اللہ اگر اس شخص نے یہ چیز میرا پیسہ اگر اس نے چوری کر لیا ہے, اگر اس نے ضرورت کے تحت یہ میرا پیسہ لیا ہے, اس کو ضرورت تھی واقعی اور اس کی مجبوری تھی, تو اے اللہ اس کے اس مال میں تو برکت دے. اگر واقعی وہ مجبور انسان تھا, اس کو اس کی ضرورت تھی, تو اے اللہ تو اس کے اس مال میں تو برکت دے. وَإِن كَانَ حَمَلَتْهُ عَلَى جَرَاءَةُ الذَّنْبِ فَجْعَلْهَا آخِرَ ذُنُوبِهِ, کہا کہ لیکن اگر وہ شخص واقعی چور ہے اور اس کو اس قسم کے گناہ کی عادت ہے تو اے اللہ میری دعا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی زندگی کا آخری گناہ یہ بنا دے. یہ جو اس نے گناہ کیا ہے چوری کا گناہ, اس کی زندگی کا آخری گناہ اس کو بنا دے. تو بہرحال دونوں شکلوں میں عبداللہ بن مسعود نے اس کے حق میں دعا کی. اگر اس کی مجبوری تھی اور اس کو ضرورت تھی اس پیسے کی تو اے اللہ اس کی اس پیسے میں برکت دے, اور اگر اس کو چوری کی عادت ہے گناہ کی تو اے اللہ اس کی زندگی کے اس گناہ کو آخری گناہ بنا دے, دوبارہ پھر وہ اس قسم کا گناہ اپنی زندگی میں نہ کرے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے غصے کے موقع پر ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم غصے کو پی جائیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. زبان سے گالی گلوچ بکنا یا کسی سے لڑنا جھگڑنا یا لان تان کرنا یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وصف سے متصف ہونے اور اس خوبی کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.